اور پھر اس کے بعد اگر ہم ڈیٹیل سے بات کریں، ڈیپلی بات کریں، ہمارا ایمان کمزور ہوا ہے، ہمارے اخلاق میں خرابیاں آئی ہیں، ہمارے معاملات، ہمارے لین دین میں خرابیاں آئی ہیں، اور ایک بہت بڑی خرابی جو ہمارے سماج میں آئی، اور سوشل میڈیا کے اس دور میں، کہ ہم اپنے علماء سے کٹ گئے۔ اس لیے کہ دنیا میں اس وقت دو طریقے کے فتنے ہیں، ایک فتنہ ہے شہوات کا اور ایک فتنہ ہے شبہات کا۔ شہوات کا فتنہ جس کا تعلق انسان کی خواہشات سے ہے، شراب ہے، زنا ہے، نشہ ہے، نوجوانوں کے اندر پائی جانے والی بے حیائی ہے، لڑکیوں کے اندر پائی جانے والی بے حیائی اور بے پردگی ہے، اس کا تعلق ہے شہوات سے۔ انسان اپنی ڈیزائرز، اپنی خواہشات، اپنی شہوات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور شیطان کا بہت بڑا یہ ہتھیار ہے، مگر اس سے بھی ڈینجرس، اس سے بھی خطرناک ایک فتنہ ہے شبہات کا، دین کے نام پر دین سے دوری کا فتنہ، قرآن کی غلط تفسیر کا فتنہ، حدیث کی غلط ایکسپلینیشن کا فتنہ، بدعات کا فتنہ، شرک کو شرک نہ سمجھنے کا فتنہ، صحابہ کرام کے خلاف بدزن ہونے کا فتنہ، دین سے مرتد ہونے کا فتنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہ ماننے کا فتنہ۔ اس فتنے کا تعلق شبہات سے ہے، اور شیطان کو یہ والا جو فتنہ ہے یہ شیطان کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر شیطان کی پلاننگ کا ذکر کیا کہ شیطان کی کیا پلاننگ ہے، شیطان کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اے اللہ، میں ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، میرا مشن یہی ہوگا۔ تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دی ہے، اب قیامت تک میرا مشن یہی ہوگا، میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی، تیرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسرا کام کیا کروں گا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، گناہ کرتے چلے جاؤ، ابھی تو جوانی کا ٹائم ہے، ابھی تو موج مستی کا ٹائم ہے، جب بڑھاپا آ جائے گا، جب بدن کمزور ہو جائے گا، جب تم 40 کے پار ہو جاؤ گے تو توبہ بھی کر لینا، تم سدھر بھی جانا، تم اصلاح بھی کر لینا۔ آج انجوائے کر لو، آج موج مستی کر لو، تم کل توبہ کر لینا۔ کون سے کل کی بات کرتے ہو میرے بھائیو؟ کورونا نے بتا دیا، کورونا کی اس لہروں نے اور اس بیماری نے بتا دیا کہ جس کل کے چکر میں ہم نے اپنی توبہ کو ٹالا ہے، جس کل کے چکر میں ہم نے اپنی اصلاح کو ٹال کے رکھا ہے، وہ کل کبھی آنے والا نہیں ہے، اس کل نے کبھی کسی کو مہلت نہیں دی ہے۔ ہم نے دیکھا، شام کو خبر آئی فلاں صاحب بیمار ہو گئے، ہاسپٹل میں گئے، اور صبح کو خبر آئی انتقال ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کروڑ پتیوں کو آکسیجن کے سلنڈر کے لیے لائن میں لگتے ہوئے، ہم نے دیکھا باپ کو اپنے بیٹے کے سامنے باپ کو بے بسی سے مرتے ہوئے، اور ہم نے دیکھا بیٹے کے سامنے باپ کو بے بسی سے مرتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا وار ہے، بہت بڑا، یعنی شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ جب ہمارے دل میں توبہ کا خیال آتا ہے تو شیطان ہمیں امیدیں دلاتا ہے کہ بھائی ابھی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی بعد میں کر لینا، ابھی تو تمہارے من میں جو آ رہا ہے، تمہارے دل میں جو آ رہا ہے وہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف کے قتل کی، ان کے مرڈر کی جب پلاننگ کی، تو جانتے ہو حضرت یوسف کے بھائیوں کے دماغ میں بھی شیطان نے یہی خیال ڈالا۔ سارے بھائیوں نے مل کر کے میٹنگ کی، 10 بھائیوں نے، اور مل کر کے یہ طے کیا، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم۔ ہمارا باپ یعقوب حضرت یوسف سے اور ان کے بھائی بنیامین سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے،
ہم 10 بھائیوں سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا پیار ان دونوں بھائیوں سے کرتا ہے. چلو اس کا ایک ہی سالیوشن ہے، ایک ہی راستہ ہے، ہم یوسف کا مرڈر کر دیں، یوسف کو قتل کر دیں، اور جب یوسف قتل ہو جائیں گے تب اس کے بعد نہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی. اب اس کے بعد پھر ہمارا باپ صرف ہم سے محبت کرے گا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ 5 بچے اگر آپ کے ہیں، 4 بچے اگر ہیں، اور کوئی بچہ اگر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، یا سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے، یا سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے آپ کو زیادہ پیارا ہے، آپ کو زیادہ لاڈلا ہے، تو اس پیار کو آپ باقی بچوں پر ظاہر نہ کریں. دل پر تو کنٹرول نہیں ہے نا. دل میں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بچے کی محبت زیادہ ہو، لیکن آپ کے بیہیویئر سے، آپ کے سلوک سے ایسا نہیں انڈیکیٹ ہونا چاہیے کہ آپ بڑے بیٹے کو زیادہ پیار کرتے ہیں، ورنہ چھوٹے کے دل میں بڑے کے خلاف حسد پیدا ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا پیغمبر یہ غلطی کر بیٹھا، اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت بھی تھے، پیارے بھی تھے، معصوم بھی تھے. باپ کا پیار 10 بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہو گئی کہ ہمارا باپ ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا، تو کہا قتل کر دو یوسف کو. بھائی ٹھیک ہے، ماں الگ تھی، باپ تو ایک تھا نا، ایک ہی باپ کی اولاد تھے، مگر شیطان ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے قتل پر آمادہ کر رہا ہے. کہا یوسف کو قتل کر دو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے. یہ ہے شیطان کا وعدہ، بعد میں توبہ کر لیں. ارے بھائی وہ بعد کب آئے گا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو رات میں بستر پہ بھی سوتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کے سوتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں. ہمارے نبی نے تو ہمیں سکھایا کہ زندگی کی ہر شام کو آخری شام سمجھو، زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو، اور یہ سوچ کر کے اپنے بستر پہ جاؤ کہ ہو سکتا ہے کہ صبح ہماری نیند نہ کھلے. یہ سوچ کر کے اپنے انجام کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو. تو شیطان کا یہ پہلا وار ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو جھوٹی آرزویں دلاؤں گا، جھوٹی تمناؤں میں ان کو مبتلا کروں گا. وہ کسی شاعر کا شعر ہے، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں. انسان کو شیطان نے کھلونے دے دیے ہیں. عورت ایک کھلونا بن گئی، شراب ایک کھلونا بن گئی، نشہ ایک کھلونا بن گیا، بدکاری ایک کھلونا بن گئی. یہ کھلونے ہیں، اور انسان انہی کھلونوں میں بہلا ہوا ہے. کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں. تو شیطان ہمیں تمناؤں میں الجھاتا ہے.